آپ مسلمان مردوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ نگاہوں کو نیچے رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان مسلمان مردوں کے لیے زیادہ زکوٰۃ والا عمل ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ جو ہے وہ مصلحت کے قریب ترین یعنی ستھرا ہونے کے لحاظ سے استعمال کیا گیا کہ یہ اگر تم نگاہیں جھکا کے رکھو گے اور شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو اس کی وجہ سے تم ستھرے رہو گے، تمہارا بدن جو ہے وہ ازکیٰ ہوگا اور تمہیں صالحیت کا درجہ حاصل ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید میں دوسرے مقام پر زکوٰۃ کا لفظ حلال کے معنی میں بھی استعمال ہوا، یعنی وہ لفظ حلال جو حرام کے مقابلے میں ہے، تو حلال چیز کو زکوٰۃ یعنی ازکیٰ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ کہف کے اندر یہ موجود ہے، رب ذوالجلال کا فرمان ہے ایھا ازکیٰ طعاما۔ سورہ کہف کے اندر جب اصحاب کہف کا تذکرہ کیا گیا تو اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ کہف کی آیت نمبر 19 میں اس چیز کا ذکر ہے، اور یہاں ما قبل کو پڑھیں تو اس طرح ہے قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ انہوں نے اصحاب کہف نے کہا کہ بھیجو ایک بندے کو یہ چاندی دے کر شہر میں، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا ازروے حلت کے زیادہ اچھا ہے، یعنی اس میں ستھرا پن تو یقیناً موجود ہوگا جب حلال بھی ہوگا، تو یہاں کھانا لانے کے لحاظ سے ازکیٰ طعامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، تو یہاں دوسرا معنی جو زکوٰۃ کا ہے یعنی حلال کے معنی میں لفظ زکوٰۃ کو استعمال کیا گیا، اور پھر اس کا اسم تفضیل جو ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ حسن اور لطافت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے تو 15ویں پارے کے اختتام پر 16ویں پارے کے آغاز میں جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو اس مقام پر فَانْطَلَقَا، دونوں چلے، حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندہ نے اس کو قتل کر دیا۔
قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ آپ نے ایک نفس زکیہ کو بغیر کسی بدل کے قتل کر دیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قتل کیا ہو اور یہ قصاص میں تم نے اس کو قتل کیا ہو، تو تم نے ایک ستھری جان کو جو بے گناہ تھی اس کو تم نے قتل کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، اور بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ تو یہاں پر جو الفاظ ہیں اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، تو یہ لفظ زکیہ بھی زکوٰۃ سے بنا ہے، اور یہاں پر اس کا مطلب حسن اور لطافت والا، اگرچہ ستھرا ہونا پھر بھی اس میں ماخوذ ہے کہ ابھی وہ بچہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، بالکل ستھری جان تھی، گناہوں سے وہ آلودہ نہیں تھا، اور اس کو تم نے قتل کیا۔ تو یہاں نفساً زکیہ کے اندر جو زکوٰۃ کا تیسرا معنی ہے حسن اور لطافت، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں لفظ زکوٰۃ علاج کے معنی میں بھی استعمال ہوا، اور صیانت یعنی حفاظت کے مطلب کے اندر بھی اس کو استعمال کیا گیا، جس طرح کہ سورہ کہف کے اندر ہی خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہی بچہ جس کے قتل کا پہلے تذکرہ آیا تو پھر اس کی حکمت بیان کی گئی، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر نہ چڑھا دے، ان یرہقہما طغیانا وکفرا، فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان میاں بیوی کے لیے اللہ ان کا بدل دے، ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور نیک لڑکا خالق کائنات جل جلالہ ان کو عطا فرما دے۔ تو یہاں اردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، تو اس کے اندر یعنی اس صیانت والے معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے لفظ زکوٰۃ کا استعمال کیا گیا۔ 5ویں نمبر پر فحاشی سے اجتناب کو بھی زکوٰۃ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ نور کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے 18ویں پارے میں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہاں پر پہلے تذکرہ ہے اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اور وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور جو شیطان کے قدموں پہ چلے تو وہ بے حیائی اور بری بات کا ہی حکم دے گا،
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور اللہ کی تم پہ رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی فحاشی سے ستھرا نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم جو فحاشی سے بچے ہوئے ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس اللہ نے تمہیں ستھرا کر دیا ہے۔ تو یہاں پر لفظ زکوٰۃ جو ہے وہ فحاشی سے، کفر سے، آلودگی سے محفوظ ہونے کے لحاظ سے جو ایک صلاحیت انسان میں موجود ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ستھرا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ فحاشی سے، آلودگی سے، کفر سے، منافقت سے نجات اور اپنے آپ کو ستھرا رکھنے کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا۔